السلام علیکم. YasinSanalysis.com کے پلیٹ فارم پر آپ تمام لوگوں کو خوش آمدید. آج 13 مارچ ڈیٹ ہو چکی ہے، اتوار کا دن ہے، اور اب سے چند گھنٹوں کے بعد پوری دنیا کی جو گلوبیکس مارکیٹ ہوتی ہے وہ پاکستانی وقت کے مطابق صبح 4 بجے کھل جاتی ہے. پچھلے ایک ہفتے سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی. ایک ہفتے سے بہت شدید نزلے، بخار اور کھانسی میں مبتلا رہا، جس کی وجہ سے اس قابل نہ رہا کہ کچھ بول سکوں، کچھ کہہ سکوں اور آپ لوگوں کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کر سکوں، جو کہ خاص طور پہ یہ جو پوری دنیا میں ایک یوکرین اور روس کے حوالے سے جو بات چیت چل رہی ہے، جو جنگی کیفیت چل رہی ہے، اس حوالے سے کہ مارکیٹ پر اس کے کیا مثبت یا منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں. کل یعنی منڈے 14 مارچ کو مارکیٹیں کھلیں گی صبح 4 بجے. ایک بڑا امپورٹنٹ ابھی یاد آ گیا، کل سے یعنی منڈے سے ڈے لائٹ سیونگ شفٹ ہو رہا ہے اور صبح 4 بجے کی جگہ پاکستانی وقت کے مطابق رات کو 3 بجے بازاریں کھل جائیں گی. اور اسی طریقے سے پوری دنیا کی جو گھڑیاں ہیں وہ 1 گھنٹے آگے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹیں 1 گھنٹے پہلے کھل جایا کریں گی. ونٹر ویدر تقریباً ختم ہو رہا ہے، سمر ٹائمنگ سے سٹارٹ ہو رہے ہیں، تو کل سے مارکیٹیں 1 گھنٹے قبل کھلیں گی. 4 بجے کے بجائے رات کو 3 بجے پاکستانی وقت کے مطابق بازاریں کھل جائیں گی. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اور اس کو آپ ذہن میں رکھیے گا، کیونکہ کافی لوگوں کو اس معاملے میں آگاہی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے وہ کچھ غلط ٹریڈ بھی کر جاتے ہیں. تو بہرحال کل مارکیٹ 1 گھنٹے پہلے کھلیں گی. اچھا، ایک ہفتے سے آپ سے ملاقات نہیں ہوئی، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اب انشاءاللہ رابطہ رہے گا. کچھ طبیعت میں افاقہ ہے، ہلکا سا نزلہ، بخار اور کھانسی میں ڈاکٹرز نے اتنی زیادہ اینٹی بائیوٹکس مجھے دے دی، جس کی وجہ سے میری آواز بھی کم ہو گئی اور میرا صحت اچھے ہونے کی بجائے خراب ہو گئی. وہ دوائیاں میں نے چھوڑی تو بہتری کی طرف آ رہا ہوں. تو بہرحال انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اب صورتحال آپ کے سامنے ہے. پچھلے 15-20 دن سے جو جنگی کیفیت ہے یوکرین کے اوپر، روس کا جو انویژن ہے وہ مستقل بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور آج کی تازہ ترین خبر کے مطابق روس نے یوکرین کے بہت سارے علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے. اور سب سے زیادہ اندھوناک اور دردناک خبر اس وقت آئی پچھلے ہفتے، جب یہ خبر آئی کہ روسی لڑاکا جنگی جہازوں نے ایک میٹرنیٹی ہوم پر، ایک خواتین کے ہاسپٹل پر اٹیک کیا، جس میں بہت ساری خواتین اور چھوٹے بچوں کی ہلاکت ہوئی. اور آج بھی ہمارے پاس ایسی خبریں آ رہی ہیں کہ جناب ڈفرینٹ اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز اور ہاسپٹلز پر روس مستقل اٹیک کرتا چلا جا رہا ہے. ایز اے پاکستانی موقف ہمارا نیوٹرل ہے. ہم کبھی بھی جنگی حالات کے فیور میں نہیں رہتے. ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ ڈائلاگس اینڈ ڈپلومیسی سے کام لیا جائے اور حالات کو بہتر طور پر سالو کیا جائے. تو بہرحال ہماری درخواست تو ولادیمیر پوٹن صاحب سے یہی ہے کہ اس کو ٹیبل ٹاک اور ڈائلاگ کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالا جائے، نہ کہ بمباری کی جائے اور ایک معصوم لوگوں کو وہاں پر مارا جائے. بہرحال اس جنگ کو جلد از جلد بند ہونا چاہیے. اچھا، اس کے ساتھ ہی اس جنگی ماحول کے ساتھ ساتھ بہت ساری باتیں یہ آ رہی ہیں سامنے، جس کی وجہ سے ہم نے مارکیٹ میں بہت زیادہ رد و بدل بھی دیکھا، اتار چڑھاؤ بھی دیکھا. اور امریکہ اور یورپین یونین اور نیٹو کی طرف سے یہ خبریں آتی رہیں کہ جناب بلینس اینڈ ٹریلینس آف ڈالر کی پابندیاں لگا دی جائیں گی. تجارتی پابندی روس کے اوپر لگائی جا رہی ہیں اور لگاتے چلے جائیں گے. اور بہت ساری صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے کہ امریکہ اور نیٹو اور یورپین یونین نے روس کے خلاف بہت زیادہ تجارتی پابندیاں لگا دی ہیں. لیکن ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ روس کے پاس ایک بہت بڑا ایک ٹول موجود ہے، اور وہ ہے اس کی انرجی سیکٹر کے میں بے تحاشا اس کے پاس جو ذخائر موجود ہیں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جناب 50 سے 60 سے 70% تک جتنا بھی آئل ہے، پیٹرول ہے، گیسولین ہے، گیس ہے، وہ روس پرووائڈ کرتا ہے پورے یورپ کو. اور یورپ کی جو ڈپینڈنسی ہے، یورپ جو انحصار کرتا ہے وہ روس کے اوپر انحصار کرتا ہے کہ روس سے گیس آئے گی، روس سے پیٹرول آئے گا تو یورپ چلے گا. اس بیس پہ یہ پہلے بھی بیان دیا جا چکا تھا ولادیمیر پوٹن صاحب کی طرف سے کہ اگر روس کے اوپر لاتعداد پابندیاں لگانے کی کوشش کی گئیں تو وہ وہاں سے گیس اور انرجی کی سپلائی کو بند کر دیں گے. اور پچھلے ہفتے یہ خبر میں نے آپ کو دی بھی تھی کہ یمل پائپ لائن کی جو پریشر تھا گیس کا وہ ریڈیوس کر دیا گیا تھا روس کی جانب سے، جس کی وجہ سے ایک بوکھلاہٹ کا شکار ہو گیا تھا یورپ اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا.
اچھا، اس کے پیرالل ایک پچھلے 11 مہینے سے ایک میٹنگ چل رہی ہے جرمنی، فرانس، برطانیہ اور ایران کی، جس کو E3 کا نام بھی دیا گیا ہے کہ جناب یورپ کے 3 ممالک ایران سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور پچھلے 11 مہینے سے یہ ملاقات چل رہی ہے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ اور سینسیٹیو پوائنٹ اس دفعہ آ گیا ہے، اس پوائنٹ کو سمجھنا بہت زیادہ دیکھیں ضروری ہے۔ وہ اس طریقے سے کہ ایران سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، برطانیہ کی، جرمنی کی، فرانس کی، کہ جناب وہ نیوکلیئر ایکٹیویٹی کے حوالے سے یا نیوکلیئر انرچمنٹ کے حوالے سے اپنی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو ریڈیوس کرے، لیکن ایران نے اس کا منع کیا ہوا تھا اور ایران کے اوپر بہت ساری پابندیاں لگائی ہوئی تھیں۔ پچھلے دنوں ہمارے پاس یہ خبر آئی کہ جناب ایران کے اوپر سے یہ پابندیاں ہٹنے والی ہیں اور ایران جو ہے اب اپنی پوری دنیا میں آئل کی سپلائی اور تجارتی معاملات کو وہ بحال کرے گا۔ لیکن اب جب کہ یہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے کہ جناب ایران کے اوپر سے یہ پابندی ہو سکتا ہے کہ ہٹائی جائے یا نہ ہٹائی جائے، مڈل آف دی روڈ پر E3 جرمنی، فرانس اور برطانیہ آ چکے ہیں۔ اب اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ روس نے یہ دھمکی دے دی ہے کہ یورپ کو ہم گیس اور پیٹرول بند کر دیں گے۔ اب ظاہر ہے جب روس پیٹرول اور گیس بند کرے گا تو اس کا سبسٹیٹیوٹ یورپ کے پاس کیا ہے؟ یورپ کے پاس جو سبسٹیٹیوٹ ہے وہ ایران ہے۔ اب یورپ بالکل منجھدار میں آ کے پھنس چکا ہے کہ کیا وہ ایران کے اوپر سے پابندی ہٹائے یا نہ ہٹائے۔ اگر وہ ہٹاتا ہے تو جناب وہ نیوکلیئر انرچمنٹ کے حوالے سے وہ جو پالیسیز ہیں اس کے اوپر ان کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ دوسری طرف اگر وہ نہیں ہٹاتے تو روس جو کہتا ہے کہ ہم اس کو گیس کی سپلائی اور پیٹرول کی سپلائی بند کر دیں گے۔ تو یورپ اس دفعہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ منجھدار میں پھنسا ہوا ہے، ایک طرف ایران ہے، دوسری طرف روس ہے، اور یورپ کو اب کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ وہ ایران کے حوالے سے کس پالیسی کو اڈاپٹ کرے۔ بہرحال اس کو دیکھنا پڑے گا، لیکن اس چہمگوئیوں میں اور اس پریشانی کے عالم میں کہ ایک طرف ایران بھی ان کو سپلائی نہ کرے یورپ کو اور دوسری طرف روس بھی پیٹرول اور انرجی کی سپلائی یورپ کو نہ کرے، تو یورپ کدھر جائے؟ تو اس بیسس پہ ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ پوری دنیا میں جو ایک کرنچ ہے، ایک پیٹرول کرائسس یا انرجی کرائسس ہے، اس میں بڑھنے کا بہت زیادہ اندیشہ موجود ہے۔ اس بیسس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیٹرول کی پرائسز جو پچھلے دنوں ایٹ سڈن $130 مارکیٹ اپ کھلی اور اس کے بعد 103، 115، $110 تک مارکیٹ واپس ریٹریس کر گئی، لیکن آج جو یہ خبریں ہمارے پاس E3 یورپین کی طرف سے آ رہی ہے کہ برطانیہ، فرانس اور جرمنی کی جو ملاقاتیں ہیں یہ ایک ڈاماڈول کا شکار ہیں کہ کیا ہوگا اور کیا نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے یورپ کے لیے کہ کیا وہ ایران کے اوپر سے پابندی ہٹاتا ہے، نہیں ہٹاتا۔ اگر ہٹا دیتا ہے تو اس کو پیٹرول کی سپلائی ملے گی، اگر نہیں ہٹاتا ہے تو بہرحال ایران نیوکلیئر انرچمنٹ کا کام کرتا رہے گا۔ تو دونوں طرف سے وہ گھبراہٹ کا شکار ہے یورپ۔ تو بہرحال اس معاملات کو دیکھنا پڑے گا، لیکن ابھی تک جو ہمارے پاس آج رپورٹ آئی ہے یورپ یوکرین کے اوپر جو اٹیکس ہوئے ہیں، آج بہت زیادہ اٹیکس کیے گئے ہیں اور ہمیں یہ پچھلے 15-20 دنوں سے میں آپ سے یہی بیان کرتا ہوں کہ ہفتہ اور اتوار کو جو خبریں ہمارے پاس آتی ہیں اور خاص طور پہ یہ جو کور سینٹر پوائنٹ بنا ہوا ہے یوکرین، اس پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس بہت زیادہ اٹیکس کرتا چلا جا رہا ہے، انویژن کرتا چلا جا رہا ہے اور تقریباً وہ انویڈ کر چکا ہے۔ اور ستم ظریفی یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ یوکرین کے اوپر اٹیک کرنے سے پہلے یوکرین کو بہت زیادہ آسرا دیا گیا تھا یورپین یونین، نیٹو اور امریکہ کی طرف سے کہ وہ مدد کو آئیں گے، لیکن مدد کو کوئی نہیں آیا۔ نہ امریکہ آیا جس کو واشنگٹن ٹریٹی کے طور پر نیٹو بھی کہا جاتا ہے، نہ وہ مدد کو آیا، نہ اس نے کوئی جنگی لڑاکا طیارے دیے، نہ ان کے بیڑے آئے، نہ کوئی فوجی مدد آئی، کچھ بھی نہیں آیا۔ اور آج ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ روس نے تقریباً یوکرین کے اوپر انویژن کر چکا ہے، وہ قبضہ کر چکا ہے اور اس کے اوپر مسلسل بمباری اور قبضے کی سلسلہ جاری ہے۔ نہ صرف یوکرین کے اوپر بلکہ آج ہمارے پاس خبر آئی ہے کہ یوکرین کے ساتھ جو ان کا بارڈر لگتا ہے پولینڈ کے جو بارڈر ایریا ہے اس کے اوپر بھی کافی بمباری ہوئی ہے اور وہاں پر بھی حالات دگرگوں ہیں۔ تو ان حالات کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ پوری جو کل مارکیٹ کھلے گی یعنی 1 گھنٹے قبل 3 بجے رات کو جو مارکیٹیں کھلیں گی اس میں سونے، چاندی، پیٹرول کی قیمتوں میں تیزی، جبکہ اسٹاک مارکیٹیں ڈاؤن سائڈ پر کھلنے کا اندیشہ قوی موجود ہے کیونکہ حالات بدستور ویسے ہی ہیں جو پچھلے 15-20 دن سے چل رہے ہیں۔
تو یہ امپورٹنٹ ہے اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ کل کیا صورتحال رہتی ہے. اور اس کے ساتھ امپورٹنٹ جو ہمارے پاس سب سے امپورٹنٹ ایونٹ آ رہا ہے وہ ہے یہ ہفتہ جو پچھلے 4 سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ جناب امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے جا رہا ہے لیکن امریکہ کا سینٹرل بینک یا جس کو فیڈرل ریزرو بینک کہتے ہیں وہ اپنے شرح سود میں کسی قسم کا اضافہ نہیں کر رہا تھا. لیکن کل یعنی جو ہفتہ شروع ہوگا یعنی بروز پیر منگل اور بدھ کو 2 دن کی میٹنگ ہوگی امریکہ کے سینٹرل بینک کی. جرمی پال صاحب اس کی میٹنگ کو ہیڈ کریں گے اور وہ اعلان کریں گے کہ کیا امریکہ 4 سال کے بعد اپنے شرح سود میں 25 بیسس پوائنٹ یا 50 بیسس پوائنٹ انٹرسٹ ریٹ میں اضافہ کرنے جا رہا ہے یا نہیں. آج ہمارے پاس یہ خبر موجود ہے کہ پچھلے 40 سال کی بلند ترین سطح پر امریکہ کی اکانومی اس وقت چل رہی ہے. امریکہ کا جو انفلیشن ریٹ ہے جو امریکہ نے جو اسٹیٹسٹک بیورو ہے یا ان کی گورنمنٹ ہے اس نے جو ٹارگٹ رکھا ہوا ہے کہ امریکہ کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 2% ہونا چاہیے. نہ صرف 2%، نہ صرف 3%، 4%، بلکہ اس وقت امریکہ کا جو شرح افراط زر ہے وہ 7.9% ہے جو کہ 40 سال کی بلند ترین سطح پہ. ہم پاکستان میں رو رہے ہیں کہ ہمارے یہاں مہنگائی بہت ہے. بھائی یہ ایسا نہیں ہے، مہنگائی اکراس دی بورڈ پوری دنیا میں ہے اور سب سے پوری دنیا کا بڑا ملک، سب سے بڑا معاشی قوت امریکہ میں اس وقت 40 سال کی بلند ترین سطح پہ مہنگائی چل رہی ہے. بہرحال اس ہفتے بروز بدھ رات کو 11:15 پہ اس کا اناؤنسمنٹ ہوگا اور ہمیں یہ دیکھنا، اور بہت بڑی اناؤنسمنٹ ہے. اس میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ 4 سال کے بعد امریکہ اپنے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھانے کے لیے جا رہا ہے اور بہت زیادہ قوی امکانات ہیں کہ امریکہ اپنا انٹرسٹ ریٹ، اپنا شرح سود بڑھا دے گا 4 سال کے بعد. اس کی وجہ ایک تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے اپنا ٹارگٹ رکھا ہوا تھا کہ جناب جو ان کا افراط زر جو شرح سود جو مہنگائی کی شرح ہے وہ 2% ہونی چاہیے اور ہے کتنی تقریباً 8%. تو اب اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ بھائی انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا دیا جائے اور وہ پچھلے کئی سالوں سے باتیں کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، تبصرے کر رہے ہیں اور بڑھاتے نہیں ہیں. لیکن اس دفعہ بڑھانا کیوں ضروری ہو گیا ہے؟ یوکرین کی جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتیں جو پچھلے 2-3 مہینے پہلے $60-70 چل رہی تھیں آج $130 ہو گئی ہیں، نیئرلی ڈبل ہو گئی ہیں. اس کی وجہ سے آپ کی جو گروسری آئٹم ہیں، آپ کی افراط جو اشیاء خرد و نوش کی جو چیزیں ہیں، جو اشیاء خرد و نوش وہ تمام کی تمام بڑھ چکی ہیں. ان تمام کی تمام ریٹس کے بڑھنے کے بعد لازمی ہو چکا ہے کہ امریکہ اپنا شرح سود بڑھائے اور اب تو یہ بات ہو رہی ہے نہ صرف 25 بیسس پوائنٹ بڑھائے گا بلکہ وہ 50 بیسس پوائنٹ بھی اپنا شرح سود بڑھا سکتا ہے. جب پچھلے مہینے ہمارے پاس رپورٹ تھی کہ بینک آف انگلینڈ اپنا انٹرسٹ ریٹ اس نے 25 بیسس پوائنٹ بڑھایا تھا. اس ہفتے ہمارے پاس بینک آف انگلینڈ کی بھی رپورٹ ہے، جاپان کی بھی ہے، برازیل کی بھی ہے، ٹرکی کی بھی ہے. یہ سارے سینٹرل بینکس اپنے شرح سود کے حوالے سے اہم ترین اعلان کریں گے. تو یہ ہفتہ ہمارے لیے نہ صرف روس اور یوکرین کے حوالے سے نظر رکھنے کا ہفتہ ہے بلکہ دنیا بھر کے جو بڑے بڑے سینٹرل بینکس ہیں وہ اپنے شرح سود کو بڑھانے کے لیے جا رہے ہیں. اور انٹرسٹ ریٹ بڑھانے کے بعد جو کیفیت ہوگی وہ آپ کو معلوم ہے کہ انٹرسٹ ریٹ جب 4 سال کے بعد بڑھے گا، یہ دیکھیں 1 مہینے 2 مہینے 4 مہینے بعد نہیں بڑھنے جا رہا ہے انٹرسٹ ریٹ. میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بتاتا ہوں کہ جب بھی کوئی بڑی رپورٹ آتی ہے یعنی منتھلی بیس پہ، کوارٹرلی بیس پہ، ہاف ایئرلی یا ایئرلی، تو اس میں مارکیٹ میں بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آ جاتا ہے. اب یہ 4 سال کے بعد شرح سود میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. ایک بہت بڑی مارکیٹ میں موو آ سکتی ہے. سونے، چاندی، سٹاکس، کرنسیز، ہر آئٹم اپنی اپس اینڈ ڈاؤنز کا شکار رہے گا. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کموڈیٹی پرائسز میں چاہے آپ کاپر لے لیں، پیٹرول، گیسولین، ہیٹنگ آئل، انرجی سیکٹر میں کے علاوہ جو پیلیڈیم، پلاٹینم، زنک، لیڈ، ایلومینیم، یہ تاریخی بلندیوں پہ کھڑے ہوئے ہیں. ذرا آپ جا کر دیکھیے ان کے ریٹس کہاں کہاں چل رہے ہیں. جو 1000 $2,000 کا جو ریٹ چلتا تھا وہ ایلومینیم یہ $3,000-4,000 پہ پہنچ چکا ہے. تو یہ تمام آئٹم جس طریقے سے تیزی میں جا رہے ہیں اور اس کی بیسک وجہ نہ صرف یوکرین اور روس ہے بلکہ پچھلے 2-3 سالوں سے جو ہم سپلائی چین کا رونا رو رہے ہیں کہ جناب یہ کووڈ-19 کی وجہ سے پوری دنیا میں جو ٹریولنگ
جو ختم ہو گئی تھی، تمام بڑے بڑے جو شپ چلا کرتے تھے وہ بند ہو گئے اور ہوائی جہاز بند ہو گئے. سپلائی چین ڈسرپشن کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلے ہوئے، کموڈٹی پرائسز بڑھ گئیں. اب کموڈٹی پرائسز پھر دوبارہ سپلائی چین کا ڈسرپشن آیا ہے، اور وہ آیا ہے کہ روس کے اوپر پابندیاں لگا رہے ہیں اور روس دوسرے پہ پابندی لگا رہا ہے، ایران کے اوپر پابندی لگ رہی ہے. ان بیسس پہ دوبارہ سے سپلائی چین کی ڈسرپشن کی وجہ سے تمام کموڈٹیز آئٹم میں تیزی گردانی جا رہی ہے، تیزی ہوگی، اور اس تیزی کو روکنے کا ایک واحد ٹول ہمیں دکھائی دے رہا ہے، اور وہ ہے شرح سود میں اضافہ. بہرحال اس ہفتے ہمارے پاس یہ تمام کنٹریز کے، یعنی جاپان، امریکہ، برطانیہ، ٹرکی، برازیل، ان تمام 5 ملکوں کے علاوہ بھی کچھ ہوں گے جو اپنے شرح سود کا اعلان کریں گے. آپ تمام لوگوں سے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ اپنے پورٹ فولیو کو بہتر طور پر مینیج کریں، کبھی بھی اوپن پوزیشن ہی نہیں چھوڑیں، اور خاص طور پہ فرائیڈے کو اپنے آپ کو لاک کر کے جائیے. بہرحال یہ ہمارے پاس امپورٹنٹ ہے، اور اس کو ہم دیکھتے ہیں. بینک آف انگلینڈ کا بھی رزلٹ آئے گا، اور برطانیہ بھی 30 سال کی مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے، اور اس کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ 5.5% ہے. تو یہ بہت زیادہ ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں اور سمجھیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے. آج آخر میں پاکستان کی کچھ بات کر لیتے ہیں. پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کی بات کا بہت زیادہ چرچا چل رہا ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے لیے اپوزیشن نے سر دھڑ کی بازی لگا رکھی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے کراچی سٹاک میں بھی اس کا نگیٹو امپیکٹ آ رہا ہے. ظاہر ہے روس اور یوکرین کا جو نگیٹو امپیکٹ ہے اس کی وجہ، پھر پیٹرول کی پرائسز تاریخی بلندیوں پر چل رہی ہیں اس کا نگیٹو امپیکٹ، اور ہمارے یہاں نو کانفیڈنس کا نگیٹو امپیکٹ. تو بہرحال اس کو ہم کل دیکھتے ہیں، کل مارکیٹیں اوپن ہوں گی، اس میں کیا کچھ ہو سکتا ہے. لیکن یہ ہفتہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ رہے گا، اور خاص طور پہ امریکہ کے سینٹرل بینک کے جو انٹرسٹ ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہے that will be very important. اور ان بیسس پہ میں صرف آپ کو یہی کہوں گا کہ اب مڈل آف دی روڈ پہ ہم کھڑے ہیں. اب گولڈ کی مارکیٹوں کے بارے میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ سونے کی قیمتیں اوپر جائیں گی. ظاہر ہے جو جنگی کیفیت چل رہی ہے اس میں تو سونا اوپر ہی جاتا ہے، اس کو سیف ہیون کے طور پر ہم گرداتے ہیں. 1992 پہ مارکیٹیں بند ہوئی تھی، آج جو یوکرین کا معاملہ ہے اس میں سونے کی قیمتیں اوپر کی طرف ہی کھلیں گی. لیکن دوسری طرف جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بروز بدھ جو برطانیہ، امریکہ کا اور برطانیہ کا جو شرح سود کا رزلٹ آئے گا اس میں سونے کی قیمتیں نیچے کی طرف آ سکتی ہیں. لیکن اوور آل جو پرسپیکٹو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا ہے، اس میں سونے کو ایز اے سیف ہیون کے طور پہ گردانتے ہوئے لے کر کام کرنا چاہیے. 1960 کا لو کیا تھا فرائیڈے کو، اس 60 کا نیچے لو کا اسٹاپ لگائیے اور پرچیزنگ کیجئے، اور سونے کی قیمتوں میں ڈاؤن فال ان لانگر پیریڈ آف ٹائم میں دکھائی نہیں دیتا. بہرحال انٹرسٹ ریٹ کا اناؤنسمنٹ ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ میں کیا کچھ ہوتا ہے. کافی عرص آپ سے ملاقات نہیں رہی پچھلے ہفتے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. آپ سے میری جاتے ہوئے گزارش یہی ہے کہ آپ اس یوٹیوب چینل کو، اس یاسین's انالیسس پلیٹ فارم کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوست احباب میں اس کو اسپریڈ کریں. تھینک یو، خدا حافظ.